ناظرین، آج آپ کی ملاقات کرواتے ہیں جناب شفقت کھٹانہ صاحب سے۔ شفقت صاحب سویڈن میں ایک معروف شخصیت ہیں، یہ لائر ہیں، انہوں نے اسٹاکہولم میں اپنی ایک لا فرم بنائی ہوئی ہے اور مختصر سے عرصے میں انہوں نے بہت بڑا نام پیدا کیا ہے۔ آپ نے میرے چینل پہ امیگریشنز، جاب اور سویڈن کے بارے میں بہت سی ویڈیوز دیکھی ہوں گی اور بہت سے لوگوں کے سوالات آتے رہے ہیں۔ آج ہم ان سے امیگریشن کے حوالے سے بھی سوال پوچھیں گے، نیشنلٹی کے حوالے سے، ورک پرمٹ کے حوالے سے، وزٹ ویزا یا بزنس ویزا کے لیے لوگ جو ہیں وہ یہاں پہ آنا چاہتے ہیں، ان تمام باتوں پہ ہم ضرور گفتگو کریں گے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم سویڈن میں جو غیر ملکی تارکین آتے ہیں ان کے کیا مسائل ہیں، مسلمانوں کے یہاں پہ کون سے مسائل ہیں، یا جو یہاں پہ قرآن سوزی کے واقعات ہو رہے ہیں ان کے لیے سویڈش قانون کے تحت ہم کس طرح سے ہم مدد لے سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ یہاں پہ جو ہمارے لوگ آنا چاہتے ہیں ان کے لیے، یا جو لوگ یہاں پہ رہ رہے ہیں ان کے حوالے سے بھی بات کریں گے۔ اور سپٹمبر میں سویڈن کے انتخابات ہو رہے ہیں اور ان انتخابات کے حوالے سے بھی جو ہے وہ ضرور بات ہوگی۔ لیکن سب سے پہلے میں یہ بتانا چاہوں گا کہ شفقت کھٹانہ آج جس جگہ پہ بیٹھے ہیں اور اسٹاکہولم کے جو ہے وہ دل میں انہوں نے جو ایک اپنی اتنی بڑی لا فرم جو ہے وہ قائم کی ہے، بہت سے ان کے پاس سویڈش لائرز کام کرتے ہیں، تو ان کی جو زندگی ہے یہ ایک، میں سمجھتا ہوں ایک سٹرگل ہے بہت بڑی، اور ہمارے نوجوانوں کے لیے جو ہے یہ ایک رول ماڈل کی حیثیت بھی رکھتی ہے۔ تو سب سے پہلے میں ان سے وہ سوالات کروں گا جو پہلے شاید کسی انٹرویوز میں ان کو نہیں ہوئے ہوں گے۔ تو شفقت صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کیا حال چال ہے آپ کا؟ جی بہت شکریہ۔ میں تو ظاہر بچپن سے آپ کو دیکھا ہے، آپ ہمارے سامنے جو ہے وہ جوان ہوئے اور پھر آپ جو ہے وہ اس مقام تک پہنچے۔ تو میرا سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ آپ نے وکالت کے پیشے کو کیوں چنا؟ جی بہت سے اور پروفیشنز بھی تھے۔ میں آپ کو بتاؤں، میرے بچپن سے ہی جب میں ٹین ایج تھا تو ایز اے ٹین ایجر میرے دو سپنے تھے۔ ایک تھا کہ میں نے وکیل بننا ہے اور دوسرا تھا کہ میں نے سیاستدان بننا ہے، پالیٹیشین۔ جی، تو یہ میرے بیسک ٹو سپنے تھے، جی، جو میری ویژن تھی زندگی کی، جو جی، گولز تھے جی، وہ میں نے بچپن سے سیٹ کر لیے تھے۔ سو ایز اے ٹین ایجر میں 14، 15، 16 تو میں نے ڈیسائیڈ کر لیا تھا، مجھے پتا تھا کہ میں نے وکالت کرنی ہے اور میں نے سیاست کرنی ہے۔ تو اور اس مقام تک پہنچنے کے لیے ظاہر ہے آپ نے اسٹوڈنٹ لائف میں محنت بھی کی، آپ نے اسٹوڈنٹ لائف میں یہاں پہ لوگ ایک نارمل ہے کہ وہ لوگ جاب بھی کرتے ہیں، ساتھ اسٹڈی بھی کرتے ہیں، تو آپ کا جو وہ وقت ہے جو اسٹوڈنٹ لائف کا یا باقی، وہ کس طرح سے گزرا اور کس طرح سے آپ نے مینیج کیا ان تمام چیزوں کو؟ بس جب میری سوچ یہ ہے کہ اگر بندے کی ویژن ہو اور اگر بندے نے ایک گول سیٹ کر لیا ہو تو چیزیں ہو جاتی ہیں، آپ کرتے نہیں ہیں، چیزیں ایٹومیٹکلی ہو جاتی ہیں جب آپ کا ایک گول سیٹ ہو کہ میں نے اتنے عرصے میں اس مقام تک پہنچنا ہے، یہ میں نے اچیو کرنا ہے۔ مجھے یاد ہے کہ جب میں اسٹوڈنٹ تھا تو میں کام بہت کرتا تھا ایز اے اسٹوڈنٹ۔ مجھے یہ بھی یاد ہے کہ میں اکثر کئی بار رات کو کام کرتا تھا کئی جگہوں پر، اور صبح کام چھوڑا 6-7 وہیں نہا کے پھر اسکول کلاسز میں اٹینڈ کی۔ یہ بھی مجھے یاد ہے کہ رات کو کام کیا ساری رات، وہیں پہ کام پہ نہا کے کپڑے چینج کر کے صبح اسکول جا کے یونیورسٹی جا کے ایگزام بھی دیے۔ تو اس دور میں آپ کے لیے انسپائریشن کون تھی، یا آپ کی جو ہے وہ گائیڈنس جو آپ کن سے لیتے تھے، یا آپ اپنے طور پہ یہ سب سوچتے تھے؟ اصل میں کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو انسپریشن، آپ خود ہی اپنی انسپریشن ہوتے ہیں، وہ اپنے آپ کو گائیڈنس بھی اپنے آپ سے لیتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے یہ آج سے 10، 12، 15 سال پرانی باتیں ہیں، تو اس وقت سوشل میڈیا کا دور بہت کم ہوتا تھا، تو آپ سوشل میڈیا سے بہت کم لوگوں کو فالو کرتے ہیں، انسپائر ہوتے ہیں۔ لیکن آئی تھنک میری اپنی ایک ویژن تھی، اپنا گول تھا کہ میں نے یہ چیز اچیو کرنی ہے، تو یہ چیزیں آٹومیٹکلی ہو گئی ہیں۔ تو جو ہمارے جو نوجوان ہیں یا جو بچے بھی جو پڑھ رہے ہیں یا آنے والے سویڈن میں جو اسٹوڈنٹس بھی آ رہے ہیں، ظاہر ہے وہ بھی یہاں پہ ایک اچھے مستقبل کے خواب لے کے آتے ہیں، ان کے لیے آپ کیا جو ہے وہ آپ مشورہ دیں گے، ان کو کیا اپنی زندگی کا تجربہ بتائیں گے؟ مجھے کافی پیرنٹس، کافی فیملی ممبرس، پاکستانی بھی اور دوسرے بھی اور سویڈش بھی، وہ اپنے بچے یہاں بھیجتے ہیں ہفتے، یعنی کہ ایک ہفتہ کے لیے، ایک دن کے لیے، 2 ویک کے لیے۔ آج ایک بچہ آیا تھا 13 سال کا، ایک فیملی ممبرس کا دوست تھا، تو وہ 13 سال کا بچہ تھا، تو ایک دن کے لیے وہ آیا تھا 5-6 گھنٹے کے لیے۔ اور ایسے ہی ہر مہینے میں 2-3 بچے آتے ہیں، اپنے پاکستانی کافی بچے آتے ہیں 1 دن کے لیے، 2 دن کے لیے، سیکھنے کے لیے، انسپریشن لینے کے لیے۔ تو میری سب کو ایڈوائز یہی ہوتی ہے کہ یو مسٹ ہیو اے گول،
آپ کی ایک ویژن ہونی چاہیے, آپ کا ایک گول ہونا چاہیے کہ میں نے یہ اچیو کرنا ہے. اگر آپ گول نہیں کریں گے, گول سیٹ نہیں کر سکتے زندگی کا, تو آپ کہیں بھی نہیں جائیں گے. اچھا, یہ آپ یہ بتائیے کہ پاکستان کے اور سویڈن کے عدالتی نظام میں کیا فرق ہے؟ آپ پاکستان کے نظام کو بھی آپ سمجھتے ہوں گے, یہاں کا بھی, یہاں تو آپ ظاہر پریکٹسنگ لائر ہیں, تو کیا فرق ہے یہاں پہ؟ دیکھیں, پاکستانی سسٹم کو جو میں اتنا ڈیپ تو نہیں سمجھتا کیونکہ میری زیادہ تر زندگی ہے وہ یہیں پہ گزری ہے, لیکن بیسک چیزیں یہ ہیں کہ یہاں کا جو سسٹم ہے, یہاں پہ انصاف بندے کو ملتا ہے اور جلدی ملتا ہے, اور یہاں پہ انصاف سستا ہے کمپیئر ٹو پاکستان. یہاں پہ جب آپ جائیں عدالت میں, جب آپ عدالت میں جائیں گے تو ایک عام یعنی کہ مندی ہے جیسے اس طرح کا ڈپارٹمنٹ نظر آئے گا. آپ کو جو ہے جج آپ کو آسانی سے ملیں گے, آپ کا جو وکیل ہے آپ کو کیسز جو ہے آپ کے آسانی سے وہ آپ کو طریق آسانی سے مل جائے گی, اور آپ کا جو فیصلہ ہوگا آپ کے کیس کا وہ انصاف کے اوپر ہوگا. اچھا, پاکستان میں ایک بہت بڑا مسئلہ ہوتا ہے جب لوگ عدالتوں میں جاتے ہیں, وہاں پہ وکیلوں کی فیس دینا ایک بہت بڑا ان کے لیے مسئلہ ہوتا ہے, عام لوگوں کے لیے. یہاں بھی اگر کسی نوعیت کا کیس ہے, فار ایگزامپل کوئی ڈسکریمنیشن کا کیس ہے یا کسی کے ساتھ اور کوئی معاملہ ہے, تو اگر وہ وکیل کی فیس نہیں دے سکتا تو کیا حکومت اس کو وکیل فراہم کرتی ہے یا وہ اپنی کسی انشورنس سے وہ پے کر سکتا ہے؟ اس کا کیا طریقہ کار ہے؟ اچھا, وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کس ٹائپ کا کیس ہے. اگر آپ کی ڈسپیوٹ ہے, اس کو کہتے ہیں twist بٹوین پرائیویٹ پرسن اینڈ پرائیویٹ پرسن اور بٹوین اے پرائیویٹ پرسن اے کمپنی, تو پھر آپ کی ہوم انشورنس جو ہے وہ آپ کے وکیل کے خرچے اپ ٹو 75 to 80% جو ہے وہ کور کر لیتی ہے, ڈپینڈنگ آن کہ آپ کی انشورنس کمپنی کون سی ہے, اینڈ سیکنڈلی کہ آپ کتنے دیر سے انشورڈ ہیں, آپ کی ہوم انشورنس آپ کے پاس کتنی دیر سے ہے. تو کچھ چیز جو ہے ڈسپیوٹس ہیں وہ کور کر لیتے ہیں. اگر وہ نہ ہو تو اگر آپ کی انکم جو ہے وہ کم ہے, اگر آپ کی انکم 275K سے لیس ہے, تو پھر آپ کو اسٹیٹ جو ہے وہ آپ کی ہیلپ کر سکتی ہے. تو آپ کا یعنی ایک مشورہ یہ ہے کہ اگر جن لوگوں نے گھر کی انشورنس لے رکھی ہے وہ بار بار تبدیل نہ کریں, اور اس میں اگر وہ ایک اضافی ہوتے ہیں جو تھوڑے سے پیسے دے کے آپ زیادہ تحفظ لے سکتے ہیں, یعنی وہ لوگ بھی اسے وہ لے لیں. اچھا, اسی سے جڑا سوال ہے, جیسے اگر آپ نے کہا کہ اگر دو لوگوں کے درمیان یا کسی ادارے کے ساتھ معاملہ ہو, جس میں میں نے چند ویڈیوز بنائی تھی ڈسکریمنیشن کے حوالے سے, کسی کو امتیازی سلوک کا سامنا کرنا پڑتا ہے, تو اس کے لیے اگر کسی کے ساتھ ڈسکریمنیشن ہو تو کیا اس کو ڈسکریمنیشن امبڈسمین کے پاس جانا چاہیے یا عدالت کے پاس جانا چاہیے؟ کیا کرنا چاہیے؟ میرے خیال میں اگر ڈسکریمنیشن ہے اربس پلاٹس پہ, تو آپ کو, اگر آپ لیبر یونین کے ممبر ہیں تو ان کے پاس جانا چاہیے. اگر کسی اور ٹائپ کی ڈسکریمنیشن ہے تو آپ کو ڈسکریمنیشن اومبڈسمین کے پاس جانا بہت ہی آئی تھنک یہ پہلی سٹیپ ہونی چاہیے, تاکہ وہ ایک اچھے طریقے سے, کیونکہ وہ ایکسپرٹ ہے نا اس چیز میں, وہ ڈیل کرتے ہیں. جو بندہ جس چیز کا ایکسپرٹ ہوتا ہے وہ آپ کو اتنا ہی بیٹر جو ہے وہ آپ کو گائیڈ کر سکتا ہے. تو ڈسکریمنیشن اومبڈسمین کے پاس بندے کو جانا چاہیے, تو وہ اپنا کیس سنائیں, تو جو بھی وہ آگے سے وہ ریفر کریں یا جو گائیڈ کریں اس حساب سے. تو جو ڈسکریمنیشن امبڈسمین ہے جب وہ ڈیسائیڈ کرتا ہے تو کیا اس کے فیصلے پہ عمل درآمد کرنا لازمی حکومت کے لیے ہوتا ہے, یا وہ صرف اپنی وہ ایک ریکمنڈیشن یا رول دیتا ہے؟ کیا کرتا ہے وہ؟ کیونکہ وہ ایک ایز اے کورٹ نہیں ہے, اس کا فیصلہ جو ہے وہ ایز اے کورٹ کا فیصلہ نہیں ہے, وہ ایک مندیت بھی نہیں ہے نا, ایک ڈپارٹمنٹ نہیں ہے گورنمنٹ کا, تو وہ ایک ریکمنڈیشن دیتا ہے. تو اکثر جو بڑی فرمز ہیں, بڑی کمپنیز ہیں, وہ اس کو فالو کرتے ہیں, لیکن اگر وہ نہیں فالو کرتے دین یو کین ٹیک نیکسٹ اسٹیپ ٹو دا کورٹ. اچھا, یہاں پہ ابھی سپٹمبر میں عام انتخابات بھی ہو رہے ہیں, بلکہ کمیونز کے, ریجنز کے بھی, اور آپ سوشل ڈیموکریٹس کے ساتھ کافی دیر سے وابستہ ہیں. آپ یہ بتائیے کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان انتخابات کے نتیجے میں کیا سویڈن میں کوئی اسٹیبل گورنمنٹ بن سکے گی؟ اور دوسرا, ہمارے جو لوگ ہیں تارکین وطن ہیں, ان کا بھی یہ سوال ہوتا ہے کہ آئندہ آنے والی حکومت جو ہے وہ کیا اس قسم کی پالیسیز تو نہیں لے کے آ رہی جس سے ان کے مفادات پہ کچھ زد پڑے یا ان کے لیے کچھ خدشات ہوں؟ آپ کا کیا تجزیہ ہے؟ جی دیکھیں, انتخابات ہو رہے ہیں, سب سے پہلی جو ضروری بات ہے کہ ہمارے لوگ جو ہیں وہ ووٹ دیں. بے شک آپ کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کو ووٹ دیں, آپ کا ووٹ دینا حق نہیں بلکہ فرض بھی ہے. تو اگر ہمارے لوگ ووٹ نہیں دیں گے تو جو سویڈ ڈیموکرات ہیں, سویڈ ڈیموکریٹس, ان کی تعداد بڑھ جائے گی. تو یعنی کہ وہ کیونکہ جو دوسری پارٹیز ہیں ان کو ووٹ کم ملیں گے تو وہ بڑھ جائیں گے, کیونکہ ہمارے لوگ زیادہ سوشل ڈیموکرات ہیں, وینسر پارٹیت ہے, مدرات ہیں, ملیو پارٹیت, اس طرح کی پارٹیز کو ووٹ دیتے ہیں. تو یہ سب سے ضروری بات ہے. اس کے بعد میرے خیال میں جو پہلا آپ نے سوال کیا تھا, ابھی جو ہماری نئی اسٹاٹس منسٹر ہے ماگدلینا آندرسون, وہ بہت ہی ایک نا اسٹیبل
لیدر جو ہے اس وہ لیدر کی طرح وہ سامنے آئی ہے، بہت ہی پڑھی لکھی ہے، اس کو نالج بہت ہے، اس کا ہوم ورک بہت ہی زیادہ ہے. ابھی انہوں نے رمضان پہ بہت اچھا، عید پہ بڑا اچھا انہوں نے ایگزیکٹ. اور ایک چینجنگ آ گئی. ایک تو یہ ہماری سویڈن کی سب سے پہلی ایک فیمیل جو ہے وہ اسٹیٹ منسٹر ہے. دوسری وہ بہت ہی پڑھی لکھی اور بہت ہی اسٹیبل ہے. اس سے پہلے فائنانس منسٹر رہ چکی ہے اور فائنانس منسٹر بھی بڑی اچھی رہ چکی ہے. تو میرے خیال میں جو سویڈش سوسائٹی ہے، ہمارے جو لوگ ہیں، ان کو ان پہ بہت زیادہ اعتماد ہے اور ان کو چانس ایک اور ملے گا. یعنی کہ ہمیں سوشل ڈیموکراتنا کو جو ماگدلینا ہے شخصیت کے انتخابات، کیونکہ اس وقت میرا حل سب سے زیادہ اوپینین پول میں جس پرسنالٹی کو زیادہ سویڈش لوگ پسند کر رہے ہیں وہ پرائم منسٹر ہی ہیں. اور آپ خود بھی انتخابات میں کسی لیول پہ حصہ لے رہے ہیں یا آپ پارٹی کو سپورٹ کریں گے؟ میں پچھلے 12 سال سے بوٹشرکا کی جو کمیون ہے اس کا میں ایک ممبر ہوں. اس کا ایک کمیون فلم ایکٹی میں بیٹھتا ہوں، ڈیسیجن میکر ہوں. اس کے بعد جو ہے میں صدر انرخی آبے ایک بہت ہی بڑی فرم ہے، کمپنی ہے، اس کا میں 20 سے اوٹ فرد ہوں، نائب صدر ہوں. اور صدر انرخی جو ہے میں 3-4 سال سے ہوں. اور ہم جو ہیں ہم بجلی جو ہے وہ پرووائڈ کرتے ہیں 3-4 لاکھ گھروں کو بجلی پروڈیوس کرتے ہیں. اس کے بعد ہیٹنگ اینڈ ہاٹ واٹر اس کو ہم پروڈیوس کرتے ہیں جو ہے 17 دن جو ہے اسٹاک ہوم کی. آپ یہی کہہ لیں کہ آدھا اسٹاک ہوم جو ہے اس کو جو ہیٹنگ اینڈ ہاٹ واٹر جو ہے وہ ہم پروڈیوس کرتے ہیں ہماری کمپنی. تو وہ کمپنی جو وہ بوشرکا کمیون، اسوتھیلیہ کمیون اور اس کے بعد جو ہے وہ ہدینگ کمیون، یہ 3-4 کمیون یہ اون کرتی ہیں. تو یہ کمیون کی جو ہے 3-4 کمیون کی کمپنی ہے جس کو میں لیڈ کر رہا ہوں. تو اچھا، یہاں پہ جو ہمارے تارکین وطن ہیں، زیادہ تر ظاہر مطلب جو لوگ ہمارے جنوبی ایشیا سے آئے، سب کانٹیننٹ سے، ان لوگوں کے عمومی طور پہ کون سے زیادہ مسائل ہوتے ہیں، یا آپ کے پاس لوگ کن امور میں زیادہ جو ہے وہ مدد لینے کے لیے آتے ہیں؟ اور اس کے ساتھ ہی آپ ان کو ایڈوائز بھی کرنا چاہیں گے کہ جو اس طرح کے مسائل ان سے بچنے کے لیے ان کو کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیے، آج کل جو ہماری کمیونٹی کے سب سے بڑے مسائل ہیں نا، جو سنجیدہ مسائل جس کو کہیں گے، وہ ہے کہ بچوں کو سوشل والوں کا لے کے جانا. یہ مسائل بہت بڑھ رہے ہیں اور میں دیکھ رہا ہوں کہ اور بڑھیں گے انفارچونیٹلی. اور اس میں ضرورت ہے کہ کمیونٹی کو ایجوکیٹ کرنا. جو نئی فیملیز آ رہی ہیں ان میں بے شک وہ پڑھی لکھی فیملی بھی ہوں، ڈزنٹ میٹر کہ وہ گاؤں سے فیملی آ رہی ہیں، پڑھی لکھی فیملیز ان کے بچوں کو بھی وہ سوشل والے جو ہیں وہ بچوں کو اٹھا کے لوگ انڈرسٹینڈ نہیں کرتے کہ وہ سویڈن میں ہیں تو سویڈن کے لاز کو فالو کریں، یا کیا وجہ ہے؟ بعض لوگ کہتے ہیں جی کہ وہ زبردستی بچوں کو لے جاتے ہیں، وہ بچوں کو مسلمان فیملی سے اٹھانا چاہتے ہیں، سویڈش گورنمنٹ بھی لے کے جائے. اس طرح کی کچھ ویڈیوز بھی ہیں، میں نے بھی اپنے چینل پہ بنائی ہے، لیکن میں آپ کی زبانی سننا چاہتا ہوں کہ اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ یہ ڈس انفارمیشن ہے. جو بندہ یہ سوچے کہ یہ ہمارے بچوں کو زبردستی لے کے جا رہے ہیں کیونکہ یہ مسلمان فیملی سے اٹھا کے لے کے جانا چاہتے ہیں، یہ بہت غلط اور بہت پراپیگنڈا ہے. یہ لوگوں کو مس گائیڈ کر رہے ہیں. وہ کوشش کرتے ہیں کہ اگر بچے لیں تو وہ مسلم فیملی کو ہی دیں، بلکہ بعض صورت میں تو وہ والدین سے بھی پوچھ لیتے ہیں کہ اگر آپ کے کچھ ایسا ہے تو ہم وہاں پہ، اور بلکہ جو زیادہ تر کیسز میں تو وہ وارننگ دے کے یا ویسے چھوڑ بھی دیتے ہیں. ایسے نہیں کہ ہر کیس میں بچے اٹھا لیں. دیکھیں، وہ بچے اس لیے اٹھاتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی گڑبڑ ہے، بے شک وہ چھوٹی ہو بے شک وہ بڑی ہو. ہمیں سمجھنا چاہیے کہ ہم اس ملک میں رہ رہے ہیں، یہاں کا اپنا سسٹم ہے، یہاں کا اپنا لا ہے، قانون ہے، اور یہاں کا اپنا کلچر ہے. ہم ان پہ اپنا کلچر لاگو نہیں کر سکتے. آپ اپنا کلچر کے مطابق زندگی گزار سکتے ہیں، یہ ہمیں فورس نہیں کر رہے کہ ہم نے سویڈش کلچر کو اڈاپٹ کرنا ہے. لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس کو ہمیں اڈاپٹ کرنا ہمارے لیے فرض بنتا ہے. جو اسٹیٹ لا ہے، کنٹری لا کو ہم چینج نہیں کر سکتے. انفرادی زندگی میں آپ نماز ادا کریں، جو مرضی کریں، آپ کو کوئی روک نہیں، آپ ایسوسیشن کے شکل بنائیں. اچھا، نوجوانوں کے بھی یہاں بہت مسائل ہیں. پچھلے دنوں آپ نے دیکھا 2-3 سال میں ایسے بڑے افسوسناک واقعات ہوئے ہمارے جو ٹین ایجرز ہیں. اور اس قسم کے جو واقعات کیوں ہوتے ہیں، ان کے لیے والدین کو کیا کرنا چاہیے؟ والدین کو اپنے بچوں کی زندگی میں ہونا چاہیے موجود، یعنی ان کو وقت دینا چاہیے. ہمارے پیرنٹس جو ہیں وہ اپنے بچوں کو ٹائم نہیں دیتے، ان کے ساتھ ٹائم سپینڈ نہیں کرتے، اور جب وہ ٹائم سپینڈ کرنا شروع کرتے ہیں وہ اس وقت لیٹ ہو چکا ہوتا ہے. آپ بچوں سے ریلیشن شپ بنانا، رشتہ بنانا، وہ بہت لیٹ ان کو یاد آتا ہے کہ ہمارے بچوں کے ساتھ ریلیشن شپ ہونا چاہیے. اکثر وہ بچے ٹین ایجر ہو جاتے ہیں اور وہ سڑکوں پہ آئے ہوتے ہیں، یعنی کہ غلط راستے پہ چڑھ گئے ہوتے ہیں. پھر ان کو واپس لے کے آنا بہت مشکل ہو جاتا ہے. تو ان کو وہ گائیڈنس نہیں ملتی بچوں کو. کئی بار وہ آف کورس ہوتا ہے کہ وہ گائیڈنس دینے کی کوشش کرتے ہیں لیکن وہ نہیں کر پاتے. وہ اس کی آف کورس اور وجوہات بھی ہوتے ہیں بچوں کی
کہ جو ہے وہ مینٹل سچویشن بھی کئی بار ٹھیک نہیں ہوتی, کوئی آدھے ہودے ہوتا ہے, آپ کو پتہ ہے, پھر اس طرح کی بھی چیزیں ہوتی ہیں. لیکن اکثر میری نظر میں یہ ہوتا ہے کہ والدین بچوں کو ٹائم نہیں دیتے, ان کو گائیڈ نہیں کرتے, ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ بچے کن دوسرے بچوں کو مل رہے ہیں, ان کے دوست کیا ہیں, وہ فون پہ کس سے بات کر رہے ہیں, رات کو آدھی رات میں کیا کر رہے ہیں, باہر لیٹ اگر آتے ہیں تو وہ کیوں آتے ہیں, کہاں گئے ہوتے ہیں, نظر نہیں ہوتی. اچھا ایک یہ بھی ہے کہ جو ہمارے امیگرینٹس آتے ہیں, اگر جاب پہ اگر ان کے ساتھ سویڈش لوگ ہوں تو وہ ٹھیک ہے, ادروائز زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ اپنے سرکل میں ہی رہتے ہیں, اپنی ایسوسیشنز فرینڈنگ میں ہی رہتے ہیں, وہ انٹیگریٹ نہیں کر پاتے. تو انٹیگریشن کے لیے آپ کیا تجاویز دیں گے اور آپ کے خیال میں کیا ہونا چاہیے؟ انٹیگریشن دو وے سے ہوتی ہے. ایک تو کہ جو ہمارے بچے ہیں نا وہ انٹیگریٹ کر سکتے ہیں اگر ہم ان کو ہونے دیں گے, تو ان کی رکاوٹیں ان کے پیرنٹس ہوتے ہیں, ان کو بچوں کو ایک لمیٹڈ آزادی تھوڑی بہت دینی چاہیے تاکہ وہ باہر آئیں اور دوسری سوسائٹی کے لوگوں کو ملیں. جیسے کہ بچے جو ہیں, ہمارے بچے صرف کرکٹ کھیلتے ہیں, مجھے اس کرکٹ سے کوئی نیگیٹو نہیں ہے, لیکن وہ کرکٹ کھیلتے ہیں تو وہ صرف وہ پاکستانی یا ایشین کمیونٹی سے ہی دوستی ان کی ہو جاتی ہے, وہ پھر سویڈش کمیونٹی سے نہیں آتے. اگر ہمارے بچے کرکٹ کھیلنے کے ساتھ ساتھ آئس ہاکی کھیلیں, فٹ بال کھیلیں, اننے باندھی کھیلیں, جم پہ جائیں اور جو دوسری کمیونٹی ہیں ان کے ساتھ انٹیگریٹ کریں, ان کے ساتھ فٹ بال کھیلیں, ان کے ساتھ جاری دوستی کریں, وہ ایک انٹیگریشن کا طریقہ ہوتا ہے. میں نے دو چار آپ کے جو ہے وہ سویڈش ملنے والے بھی ہونے چاہیے تاکہ آپ ایک دو چار نہیں کئی زیادہ ہونے چاہیے. چلو منیمم اس سے تو آغاز کریں تاکہ آپ سویڈش سوسائٹی, کلچر, ویلیوز, ان چیزوں کو سیکھیں تاکہ ہمیں ان چیزوں کا پریکٹیکلی جو ہے وہ مشاہدہ ہو. اچھا ایک یہ بھی سوال آتا ہے کہ جو غیر ملکی تارکین وطن آتے ہیں ان کے لیے بعض اوقات بڑی رکاوٹیں ہوتی ہیں آگے بڑھنے کے لیے, یا ان کے لیے مسائل ہوتے ہیں, تو آپ نے خود یہ سارا سفر طے کیا اور آپ خود اب لوگوں کے مسائل لے کے جاتے ہیں, آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ رکاوٹ بندے کے صرف دماغ میں ہوتی ہے, بس دیٹس اٹ. زندگی میں اگر رکاوٹیں آئیں تو بندہ اس کو حل نکال سکتا ہے صرف اگر آپ کا مائنڈ, آپ کی سوچ, آپ کی ول پاور جو ہے نا وہ بہت اسٹرانگ ہو, تو کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی. جس بندے نے جو اچیو کرنا ہے وہ کر سکتا ہے. یہاں پہ آپ کے منسٹر ہیں جس کا فارنر یعنی کہ وہ بیک گراؤنڈ ہے کسی اور کنٹری سے, پارلیمنٹ کے ممبرز ہیں, یہاں کے بڑے بڑے جو بینکس ہیں ان کے جو ویدے ہیں ان کا کسی اور کنٹری سے بیک گراؤنڈ ہے. یہاں پہ میرے ساتھ وکیل لڑکیاں ہائر میں نے کی ہوئی ہیں جن کا جو اور کنٹری سے آئی ہوئی ہیں, اور انہیں یعنی کہ اسٹرگل کر کے وہ اچیو کر چکے ہیں. آف کورس آپ کے لیے تھوڑی ایکسٹرا اسٹرگل بن جاتی ہے, آپ کو تھوڑا اور اسٹرگل کرنا پڑتا ہے, لیکن رکاوٹ صرف آپ کے مائنڈ میں ہے, دیٹس اٹ. اچھا قانون کے حوالے سے ہی بات کریں, ایک بہت حساس اور نازک موضوع ہے. یہاں پہ بدقسمتی سے قرآن سوزی کے واقعات گزشتہ دنوں ہوئے ہیں اور جس پہ ہم سب لوگ افسوس بھی کرتے ہیں, رنجیدہ بھی ہیں, لوگوں میں غم و غصہ بھی ہے. آپ ایک قانون دان ہیں, آپ لائر ہیں, آپ یہ بتائیے کہ کیا سویڈن کے قانون میں کوئی ایسا قانونی طریقہ کار نہیں کہ ہم اس کو روک سکیں یا کورٹ سے اسٹے لے سکیں, کیا اس کی پوزیشن ہے؟ یہ واقعی ایک سنجیدہ معاملہ ہے, وہ ہمیں بھی دکھ ہوتا ہے. آف کورس یہ ہم سب کو ٹچ کرتا ہے نا, دل کو ٹچ کرتا ہے. تو میں قانون سے پہلے اس معاملے کو بڑی آسانی سے بندہ حل کر سکتا ہے اگر بندہ جب اس طرح کا پہلا واقعہ ہوتا ہے یا پہلا واقعہ ہو آپ کے نزدیک, تو اگر آپ بالکل خاموشی اختیار کر لیں, ٹوٹلی خاموشی اختیار کر لیں. ان جس نے اگر قرآن کو آگ لگانی ہے یا کوئی بے حرمتی کرنی ہے, تو اگر آپ اس کے اوپر ادھر وہاں نہ جائیں گے, اس کے اوپر پتھر نہیں پھیلیں گے, اس کے اوپر پیچھے بھاگیں گے نہیں, اس کو اٹینشن نہیں دیں گے, تو اس نے دوسری بار نہیں آنا. یہ پہلی بات ہے. یہ میں بالکل آپ سے ایگری کرتا ہوں کہ میں بھی یہ کہتا ہوں کہ ہم لوگ خود اپنے سوشل میڈیا سے اس کو مشہور کرتے ہیں, اس کو پروموٹ کر رہے ہیں, وہ چاہتا ہے کہ مجھے کیا جائے اور ہم اس کو ریئیکشن دکھاتے ہیں. تو بالکل واقعہ وہ اصل میں وہ شو کرنا چاہتا ہے کہ یہ کتنے پاگل لوگ ہیں. جی جب ہم پتھر پھینکیں گے اس پہ تو وہ اپنے مشن میں کامیاب ہو گیا. پرائم منسٹر نے بھی غالباً یہی بات کی ہے پچھلے دنوں میں. اچھا جی, تو ایک تو ہو گیا یہ. باقی جو معاملہ ہے قانونی معاملہ, یہ ہمیں سمجھنا پڑے گا کہ یہاں کا قانون جو ہے وہ اس میں ایکسپریشن کی آزادی ہے. اچھا یورپ کے باقی ملکوں نے اس کو اجازت نہیں دی, ڈینمارک میں اس کو الو نہیں ہے, فرانس میں یا انگلینڈ میں. تو سویڈن کا جو شہری آزادیوں کا قانون ہے وہ کو بہت مختلف ہے باقی ملکوں سے, یا اس میں زیادہ رائٹس دیے گئے ہیں ایک سٹیزن کو؟ یہ ہمارے بیسک قوانین میں ہے ایکسپریشن, یعنی کہ فریڈم آف ایکسپریشن جو ہے. تو لیکن ہو سکتا ہے, امید ہے کہ آنے والے
سالوں میں اس میں کوئی نہ کوئی چینجنگ اس حوالے سے آئے کہ کہیں اسٹیٹمنٹ آ جائے جج کورٹ سے ججمنٹ کی کہ یہ ہیتھ سموتھ فول گروپ ہے. نہیں, یورپی یونین نے تو ایسا غالباً کوئی فیصلہ دیا تھا, لیکن فریڈم آف ایکسپریشن تو اپنی جگہ پہ, لیکن جہاں پہ دوسرے کے میں عقائد کو یا اس کو میں ہرٹ کر رہا ہوں تو وہ ہیٹ سپیچ میں آ کے ہم قانونی کوئی ذریعہ اختیار نہیں کر سکتے. یہ اس وقت جو سچویشن ہے ہم نہیں کر سکتے. جو آج کا قانون ہے اور آج کے جو کورٹس کی ججمنٹ ہے ہم نہیں کر سکتے. ابھی ریسنٹلی پولیس نے اس کو ایک جو نئی آج سے کچھ ویکس پہلے جو انہیں اجازت نہیں دی تھی کورٹ میں, اس نے اپیل کی تھی کورٹ میں کہ مجھے اجازت نہیں ملی. پولیس نے اس نے اجازت مانگی, پولیس نے اجازت نہیں دی, وہ کورٹ گیا ہے. کورٹ نے کہا ہے کہ پولیس کو کہ آپ کو اس کو اجازت دے دینی چاہیے تھی. اٹ مینس کہ کورٹ تک بھی فیصلہ چلا گیا. پولیس نے خود اجازت نہیں دی, پولیس خود نہیں چاہتی تھی کہ اس کو اجازت ملے, لیکن کورٹ نے ایک جگہ اس کو کہا پولیس کو کہ آپ کو اجازت دے دینی چاہیے تھی. تو اس کا مطلب ہے کہ اس کو جو پارلیمنٹ تبدیل کر سکتی ہے. پارلیمنٹ میں اگر قانون سازی ہو اور اگلے انتخابات میں ہمارے لوگ, جیسے آپ نے کہا کہ ہم لوگ ووٹ دیں, اور جب ہم ووٹ دیں تو ہمارے پاس جو امیدوار آئیں مختلف جماعتوں کے, جس جماعت کو بھی دیں, تو ان کو آپ کم سے کم اپنی یہ ایکسپریس کریں کہ ہمارے یہ جذبات ہیں, تاکہ ان ممبران پارلیمنٹ سے آپ انتخابات کے بعد بھی رابطہ رکھیں اور ان کو کہیں کہ وہ پارلیمنٹ میں اس طرح کی قانون سازی کے لیے کوشش کریں. تب شاید یہ ممکن ہو سکے گا. آپ کا کیا خیال ہے؟ میرے خیال میں سب سے ضروری چیز ہے کہ جب اس طرح کی کوئی سچویشن ہونا, اس کو ہینڈل اچھے طریقے سے کیا جا سکے. ضروری نہیں کہ قانون میں کوئی چینجنگ آئے. آپ کو کورٹ کی ججمنٹ ہی, جیسے ابھی ڈنمارک نے ڈکلیئر کر دیا کہ قرآن کو برہنہ کرنا ہیتھ سموتھ فول گروپ ہے, ابھی ریسنٹلی لاسٹ ویک ہی ہوا ہے. تو اگر یہاں کے کورٹ سے کبھی فیوچر میں ججمنٹ آ گئی تو دین از فائن, اٹس ان آور فیور. لیکن میرے خیال میں اگر ہم اس کو ٹینشن ہی دیں گے نا تو وہ چیز ہی ختم ہو جائے گی, اس ڈیبیٹ کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی. مطلب کہ میں بھی بالکل آپ سے اتفاق کرتا ہوں کہ اگر اس بدبخت نے جو سلسلہ شروع کیا, اگر وہ کسی جگہ پہ جاتا ہے, کوئی اس کو توجہ نہیں دی جاتی, اور سویڈش میڈیا تو ایگزیکٹ اس کو بالکل پروموٹ نہیں کرتا, تو سویڈش میڈیا میں تو وہ نیوز نہیں آتی. لیکن ہمارے اپنے لوگ جو ہیں وہ سوشل میڈیا پہ, فیس بک پہ, یوٹیوب پہ اس کی وہ ویڈیوز دکھا رہے ہوتے ہیں اس چیزوں کو. تو میں سمجھتا ہوں کہ خدا نخواستہ ہم بھی کہیں اس توہین کے پروسیس میں انڈائریکٹلی تو نہیں یوز ہو رہے. تو بالکل آپ کا اس میں بڑا اچھا ہے. اچھا, چند سوالات جو امیگریشن کے حوالے سے لوگ بہت پوچھتے ہیں, آپ سے ہر وقت لوگ ظاہر یہ بات کرتے رہتے ہوں گے, اور آج کے انٹرویو میں ظاہر یہ مفت مشورے ہیں. چند ایک لوگوں نے جو سوال بھیجے تھے, ایک سوال یہ ہے کہ اگر یہاں پہ کوئی ڈیپینڈنٹ ویزے پہ آتا ہے, اسٹوڈنٹ آتے ہیں اور اپنے وہ پارٹنر کو بھی لا سکتے ہیں, تو اگر وہ ڈیپینڈنٹ ویزے پہ پارٹنر ساتھ آیا ہے اور اس کو کہیں پہ جو ہے وہ کام مل جاتا ہے یا اس کو ورک پرمٹ مل جاتا ہے, تو کیا اس کو جو ریزیڈنس پرمٹ لینے کے لیے, ورک پرمٹ لینے کے لیے سویڈن کو چھوڑنا پڑے گا یا یہاں رہ کے وہ اپلائی کر سکتا ہے؟ میں آپ کے سوال کو ایکسپلین کر دیتا ہوں تاکہ جو سن رہا ہے, یہ مطلب ورک پرمٹ کے حوالے سے آپ کے ذہن میں اور بھی لوگ پوچھتے ہوں گے تو پلیز. وہ ہوتا یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ آیا ہے ایز اے اسٹوڈنٹ, اور جس کے پاس اسٹوڈنٹ ویزا تھا, وہ ایک فیملی آئی ہے نا, تو لیٹس سے کہ جو وائف ہے اس کے پاس اسٹوڈنٹ ویزا ہوتا ہے. اکثر وائف کے پاس اسٹوڈنٹ ویزا لے کے آتی ہے, پڑھنے کے لیے وائفز آتی ہیں, بیویاں آتی ہیں, تو وائفز کے پاس جو ہے وہ اسٹوڈنٹ ویزا ہے, اور جو ہسبینڈ ہے وہ کو اپلیکینٹ ہے. تو وہ فیملی چاہتی ہے کہ کچھ عرصے کے بعد جو بندہ یا بندی جس کے پاس ایز اے فیملی ممبر ویزا ہوتا ہے وہ ورک پرمٹ اپلائی کر لے ایز اے مین اپلیکینٹ, اور جو بندہ یا بندی ویزا لے کے آتے ہیں اسٹوڈنٹ ویزا, وہ ایز اے فیملی ممبر اپلائی کر لے ایز اے کو اپلیکینٹ. تو اس کو سویڈش میں کہتے ہیں سپور بیتے, یعنی کہ لائن کو چینج کرنا. پہلی لائن یہ تھی کہ ایک فیملی ممبر وہ مین اپلیکینٹ ہے, اب یہ لائن اب چینج کر رہے ہیں کہ جو مین اپلیکینٹ پہلے نہیں تھا, کو اپلیکینٹ تھا, وہ مین اپلیکینٹ ہو گیا اور دوسرے والا ہو گیا کو اپلیکینٹ. اب یہ ہے کہ رول یہ ہے کہ اگر آپ وہ چیز جو سپور بیتے ہیں لائن چینج کرنا, اگر آپ پہلے سال میں کریں گے, یعنی کہ آنے کے پہلے سال میں کریں گے, تو وہ آپ کو ڈائریکٹ کہیں گے کہ آپ نے پاکستان جانا ہے اور اپنے ملک میں جانا ہے جہاں آپ جا سکتے ہیں, وہاں سے اپلائی کر کے آئیں. آپ سپور بیتے لائن جو چینج ہے وہ یہاں بیٹھ کے نہیں کر سکتے. لیکن اگر آپ منیمم جو پہلا سال ہے, پہلے سال سے لے کے اگر 1.25 سال 1.5 سال کے بعد وہ 50-50 ہوتا ہے. اٹ ڈپینڈس آن کیس آفیسر, ڈپینڈس آن میرا خونس ورکت کہ وہ ہوتا ہے یا نہیں. لیکن 1.25 سال 1.5 سال سے اوپر کا جو ٹائم ہوتا ہے نا, اس میں وہ مان جاتے ہیں, وہ ایکسیپٹ کر لیتے ہیں کہ آپ یہاں سے کریں. تو ایک سال پہلے اگر پارٹنر کو جاب مل جائے تو وہ جاب کرتا رہے, یس, لیکن وہ اپلائی نہ کرے, وہ اپلائی نہیں کر سکتا, اپلائی 1 سال کے بعد کرے.
بلکہ میں کہوں گا 1.25 سال 1.5 سال کے بعد کریں, 1 سال بھی نہیں, 1 سال جو پہلا سال ہے اس میں کریں گے تو وہ 100% واپس نہ کریں. لیکن اسٹوڈنٹس بھی تو ایسے کرتے ہیں کہ 1 سیمسٹر پڑھنے کے بعد اس کو فریز کر لیتے ہیں جی, اور اس کے بعد پھر وہ اپلائی کرتے ہیں کہ جی ہمیں ورک پرمٹ ملے یا ہم کام کرنا چاہتے ہیں, تو اس صورت میں بھی ان کے لیے کچھ ہو سکتی ہے. اگر جو مین بندہ ہے نا, یعنی کہ جو بندہ لے کر آیا اسٹوڈنٹ ویزا, وہ اگر 1 سیمسٹر کے بعد جب اس نے 30 کریڈٹس پورے کر لیے, وہ اگر ورک پرمٹ اپلائی کرتے پھر تو کوئی ٹینشن نہیں, کیونکہ وہ مین اپلیکینٹ اسٹل مین اپلیکینٹ ہے, ٹھیک ہے جی, اور اس نے اپنے 30 پوائنٹس بھی لے لیے, کریڈٹس بھی لے لیے, وہ اگر کرے گا تو پھر کوئی ٹینشن نہیں. لیکن اگر آپ نے جو ہے وہ مین اپلیکینٹ چینج کرنا ہے تو اس کو لیے میں کہوں گا کہ آپ کم از کم 1.25 سال 1.5 سال کے بعد کریں, اور مین وائل جو بندہ اسٹڈی ویزا لے کر ہے وہ پڑھے, وہ اپنے پوائنٹس کلیئر کرے. یہ نہیں کہ آپ نے پہلا جو مہینہ پڑھا 2 مہینے پڑھے, پورا سیمسٹر بھی کئی بار پورا نہیں کیا اور پھر اپلائی کر رہے ہیں, پھر بھی اگر 1.5 سال کے بعد اگر اپلائی کریں گے تو بہت بڑی رسک ہے کہ وہ کہیں کہ آپ واپس جا کے اپلائی کریں, کیونکہ جس مقصد کے لیے جو مین اپلیکینٹ یہاں پہ آیا تھا اسٹڈی ویزا اسٹڈی کرنے کے لیے, وہ مقصد پورا نہیں ہوا, وہ یہاں پہ اس نے آ کے اسٹڈی نہیں کی, تو آپ 1.5 سال جو ہے وہ ویسے ہی رہتے رہے. تو اس ریزن کے پر جو ہے وہ آپ کو کہیں گے کہ واپس جائیں. اچھا, اس میں یہ بھی ہے کہ کئی لوگ یہاں پہ جو کام کرتے ہیں, بعض اوبر ایٹس اور فیڈورا میں کرتے ہیں, کچھ تو ہوتے ہیں کہ وہ ایز اے امپلائی ملازم کے طور پہ, کچھ اپنی کمپنی بنا کے کرتے ہیں. تو ان سب کے لیے فرق پڑتا ہے جب انہوں نے ورک پرمٹ کے لیے اب پڑ گیا. ٹھیک ہے, پہلے نہیں تھا, اب ریسنٹلی پچھلے 6 مہینے سے 12 مہینے پہلے جو ہے نا وہ مائگریشن بورڈ جو آپ فوڈ ڈلیوری کا کام ہے نا, فوڈ ڈلیوری کا کام, اس کو ایک تو ایز اے بزنس کنسیڈر نہیں کرتے. یعنی کہ جو اسٹوڈنٹ آتے ہیں یہاں پہ وہ بزنس ویزا اپلائی کرنا چاہتے ہیں صرف فوڈ ڈلیوری کے کام کی بیس پہ, تو وہ فوڈ ڈلیوری کو بزنس کنسیڈر نہیں کرتے, اس پہ ویزا نہیں ملتا. اس لیے کہ میرے پاس کافی کیس آئے اور وہ مجھے دیکھا کہ وہ مشکل ہوئے. ٹھیک ہے, مشکل کیا, وہ ناممکن ہوئے. اب یہ ہے کہ اب جو کافی لوگ دوسرے ملکوں سے آتے ہیں, گریس یا اٹلی, اسپین, ان کے لیے فوڈ ڈلیوری میں کام کرنا بھی اس کو کنسیڈر نہیں کرتے ایز اے پرماننٹ جاب. جسے کہتے ہیں ایک سیکیور جاب ہے آپ کو, وہ نہیں کرتے. بلکہ اس میں بھی وہ اسپیشلی ابھی جنہوں نے پرمنٹ اپلائی کی ہوئی ہے 5 سال کے بعد, گریس یونان سے وہ آئے ہوئے ہیں آگے پیچھے, اسپین سے, اٹلی سے, تو انہوں نے جب فوڈ ڈلیوری کی بیس پہ اپلائی کیا تو وہ ان کو کہہ رہے ہیں کہ یہ اٹس ناٹ انف. تو اس میں پھر آپ کا یہ بھی ایڈوائز ہے کہ شروع میں اگر آپ کو ورک پرمٹ ملتا ہے تو جس کمپنی سے ملتا ہے کم از کم 2 سال آپ تبدیل نہ کریں. کیونکہ اگر اس سے پہلے تبدیل کریں گے تو پھر آپ کے لیے مسئلہ پیدا ہوگا. اب یہ ورک پرمٹ ان کے لیے ہے جو پاکستان یا کسی آؤٹ آف یورپ سے آتے ہیں, وہ ورک پرمٹ ہوتا ہے. جو ای یو سے آتے ہیں, گریس, اٹلی, اسپین سے, ان کو ورک پرمٹ وہ نہیں ہوتا, ان کا ایک اور کارڈ ہوتا ہے. تو جو ورک پرمٹ آؤٹ آف ای یو سے لے کر آتے ہیں, وہ جس کمپنی سے لے کر آتے ہیں, ایک تو انہوں نے اسی کمپنی میں کام کرنا ہے, وہ کسی اور کمپنی میں کام نہیں کر سکتے, پہلا. دوسرا یہ کہ جو پہلا سال ہوگا آپ کا, آپ نے وہ کمپنی چینج نہیں کرنی. پہلے 2 سال جو ہے آپ جو پروفیشن ہے وہ آپ چینج نہیں کر سکتے. اچھا, یہ جو نیا ابھی ورک پرمٹ کا لا آ رہا ہے 1 جون سے, ایک تو گورنمنٹ کہہ رہی ہے کہ ان لوگوں جو چھوٹی چھوٹی غلطیوں پہ بعض لوگ ڈپورٹ ہوتے تھے وہ نہیں ہوگا, ان کو تحفظ بھی ملے گا. لیکن دوسری طرف یہ تھوڑا مشکل نہیں ہو رہا کہ کانٹریکٹ سائن ہونے کے بعد جو ہے وہ آپ کو آئے گا, تو آپ کیا اس کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ میں آپ کو آنیسٹلی بتاؤں, میں نے اس نئے قانون کو ڈیپلی اسٹڈی نہیں کیا. اسٹڈی کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ آپ نے 10, 15, 20, 25 آور جو ہے نا وہ پراپر اس کو اسٹڈی کرنا ہے. قانون کے پیچھے جو ریزنز ہیں وہ پڑھنا ہے آپ نے, جو اس کو کہتے ہیں بتھنکینڈ ہے, وہ کئی بار 200, 300, 400 پیج پہ ہوتا ہے. تو جب تک آپ اس کو پڑھنا لیں, آپ کو ایڈوائز نہیں دینی چاہیے کسی کو. یہ تو ہوگی پہلی بات. دوسرا ہوتا ہے کہ آپ اپنے کولیگ سے مشورہ کرتے ہیں, اس کے بارے میں آپ ورک شاپ کرتے ہیں 1, 2, 3, 4 دن, اس کے بارے میں پھر اپنا مائنڈ کلیئر کرتے ہیں, پھر آپ اس کو ایڈوائز دے سکتے ہیں. لیکن کہ اس میں یہ بہت اچھا, آپ اس میں آئندہ آنے والے دنوں میں آپ بتائیں گے. اچھا, کچھ لوگ بزنس کے لیے آنا چاہتے ہیں پاکستان, انڈیا سے, وہ کہتے ہیں ہمارے پاس پیسہ ہے. میں کہوں گا نہ آئیں, آپ کو نہیں ویزا ملے گا, بزنس کا بزنس ویزا نہیں ملے گا. اور اس پہ میں نے ویڈیو میں نے بنائی ہوئی ہے یوٹیوب پہ 20 منٹس کی, ایکسپلین کر دیا. بزنس ویزا عام جو چھوٹے موٹے بزنس ہے نا, آپ کسی کنسلٹنٹ کے پاس نہ جائیں, نہ کسی کو اپنے پیسے دیں, نہ اپنے پیسے اور ٹائم برباد کریں, آپ کو دھوکہ ہوگا. اگر آپ کسی کے پاس جا کے پیسے لگائیں گے آپ کا کچھ نہیں ہوگا. بزنس ویزا جو چھوٹی موٹی بزنس ہے نا, جس کو آپ کہیں گے کافی شاپس, ورک شاپس, دکانیں ہوگی, شاپس ہو گئی, آپ کے ریسٹورنٹس ہو گئے, چھوٹی موٹی چیز جو ہو گئے, چھوٹے موٹے بزنس میں آپ کو بزنس ویزا باہر سے نہیں مل سکتا.
اگر آپ ایز اے اسٹوڈنٹ یہاں پہ آئیں وہ ایک اور بات ہے, میں ان کی بات نہیں کر رہا, میں آؤٹ آف یورپ کی بات کر رہا ہوں. تو وہ پیغول تستوں سے میں فرتا کرے بزنس ویزا, تو وہ آپ اگر آپ نے بہت بڑی انویسٹمنٹ کرنی ہے, لیٹس سے کہ آپ نے فیو ملین کرونز کی انویسٹمنٹ کرنی ہے, وہ ایک اور بات ہے. اچھا, جو کچھ لوگ ظاہر ہے ان کے اپنے مسائل ہوتے ہیں, وہ یہاں پہ اسائلم بھی لیتے ہیں اور سویڈن کے لاء میں اب بھی موجود ہے, تو اسائلم کیسز میں کس حد تک کامیابی کا امکان ہے اور کس طرح کی جو ہے وہ آج کل صورتحال آپ دیکھ رہے ہیں؟ ہمارے ملکوں سے جو سینٹرل ایشیا ارد گرد کے ممالک ہیں, میکسیمم 5 to 10% لوگوں کے اسائلم کے کیس ہوتے ہیں اپرووڈ, یعنی کہ جن کو اسائلم مل جاتا ہے. باقی منیمم 80-90% ایسے ہیں جن کے کیس تو چلتے ہیں سال, 1.5 سال, 2 سال, لیکن وہ کیس ایکسیپٹ نہیں ہوتے, یعنی کہ ان کو اسائلم ملتا نہیں. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اکثر زیادہ لوگوں کی جو سٹوری ہوتی ہے نا, وہ ایک ریئل سٹوری بھی نہیں ہوتی اور اس میں پاور بھی نہیں ہوتی, اور آپ یہ ہے کہ وہ کیا کہتے ہیں نا, آپ کی جو ریزن ہوتی ہے وہ انف نہیں ہوتی ہے اسائلم کی سٹیج پر پہنچنے کی, کہ آپ کو جو خطرہ ہے جان کا وہ اس لیول کا خطرہ نہیں ہے کہ آپ کو وہ کہیں گے آپ کی جو اسٹیٹ ہے وہ آپ کو سیکورٹی پرووائڈ کرنا اس کی ذمہ داری ہے, اور آپ کا جو عدالتی سسٹم ہے وہ چل رہا ہے. اچھا, کئی لوگ مذہب کی بنیاد پہ آ کے یہاں پہ اسائلم لیتے ہیں جی, کہ ہم نے مذہب تبدیل کر دیا یا ہمیں مذہب کی وجہ سے پرابلم ہے, کوئی بھی ہو, تو ان کے لیے کیا یہاں پہ آپ دیکھتے ہیں؟ نہیں ملتا. اور کچھ لوگ یہ کرتے ہیں کہ چلے اسائلم لے لیا, یا ان کو وقت مل رہا ہے اس دوران وہ شاید ورک پرمٹ لے لیں اور اس کو جیسے آپ کے لائن چینج کر لیں, تو اس طرح سے بھی کوئی امکان ہوتا ہے؟ یس, اس کا یہ ہوتا ہے کہ میں کلیئر کر دوں, اگر کوئی بندہ یہاں پہ آتا ہے اگر آپ اسٹڈی ویزا لے کر آ رہے ہیں, ایز اے ٹورسٹ آ رہے ہیں, یا ورک پرمٹ لے کر آ رہے ہیں, آپ نے کسی نہ کسی طریقے سے آنا ہے نا, یا تو ایز اے وزٹر آ رہے ہیں یا آپ الیگل طریقے سے آ رہے ہیں, تو اگر آپ آ کے اسائلم اپلائی کر لیں, وہ اسائلم کے بعد اگر آپ ورک پرمٹ کا آپ کے پاس اپرچونٹی ہوتی ہے کہ بندہ ورک پرمٹ اپلائی کر لے, لیکن اس کی ریکوائرمنٹ یہ ہے کہ آپ نے اسائلم اپلائی کرنے سے پہلے کام نہیں کیا ہوا, آپ کا ٹیکس آپ نے جو لیبر مارکیٹ میں انٹری نہیں کی ہوئی, اور دوسری یہ کہ آپ ورک پرمٹ نہیں لے کے, یا تو اگر آپ ورک پرمٹ لے کر آئے ہیں یا ایز اے اسٹوڈنٹ آئے ہیں یا کسی اور طریقے سے آئے ہیں, لیکن اگر آپ کا ٹیکس گیا ہے تو پھر آپ اسائلم کے بعد یہاں پہ ورک پرمٹ نہیں اپلائی کر سکتے, لیکن آپ کو ملے گی نہیں. اچھا, اکثر لوگ یہ کہتے ہیں ہم نے فیملی ویزا اپلائی کیا ہے یا فار ایگزامپل کوئی اور طرح, اس میں دیر بہت ہوتی ہے, تو آپ کے خیال میں تاخیر کی کیا وجہ, کیا ان کی اپلیکیشن انکمپلیٹ ہوتی ہے, ڈاکومنٹ پورے نہیں ہوتے, یا آج کل پریشر زیادہ ہے مائیگریشن ورکر پہ؟ ویسے میں پچھلے 10 سال سے 12-13 سال سے اس فیلڈ میں, 13 سال مجھے ہو گیا, تو میں 13 سال سے لوگوں کو یہی کہتا ہوں کہ آج کل ان کے پاس بہت زیادہ ہے, لیکن یہ کہ ان کے پاس ہر وقت سے پہلے سے بہت زیادہ ہے, تو وہ ہر اپلیکیشن میں ٹائم لگ جاتا ہے. آج کل جو ہے فیملی ویزا وہ 2-3 سال کم از کم لگ رہے ہیں. اچھا, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے پاس بہت زیادہ کیسز ہیں, اور فیملی ویزا کے لیے وہ اب ریکوائرمنٹ بھی کچھ شاید زیادہ انہوں نے کر دی ہیں, گھر کی, جاب کی, اس طرح سے, مطلب پہلے تو کافی ایزی تھا. امیگریشن اور جاب کا تو ایسا موضوع ہے کہ اس پہ اگر آپ لوگوں کے اتنے زیادہ سوالات ہوتے ہیں, لیکن لوگ نارملی وہ ویڈیوز دیکھتے نہیں. آپ نے بھی بہت اچھی ویڈیوز بنائی ہوئی, آپ کے بھی چینلز پہ موجود ہیں, اور میں نے بھی کافی زیادہ بنائی ہیں. اگر ان کو دیکھ لیں تو شاید ان کے جو بہت سے سوالوں کے جواب نکل آئیں. لیکن اگر کوئی آپ سے کانٹیکٹ کرنا چاہتا ہے تو اس کا طریقہ کار کیا؟ آپ کا جو ایڈوانٹیج یورسٹ بیورو ہے, اس کا جو اس میں ای میل آپ نے دیا ہے, فون نمبر دیا, کس طرح سے لوگ آپ تک رابطہ کر سکتے ہیں؟ لوگ رابطہ کر لیتے ہیں جنہیں کرنا ہوتا ہے, وہ راستہ نکال لیتے ہیں. کافی لوگ آپ سے نمبر لیتے ہیں, دوسروں سے لیتے ہیں رابطہ. میں کوشش کرتا ہوں کہ میں بہت بزی ہوتا ہوں دن کو, ویک میں کم از کم 2-3 ڈیز جو ہیں پورے وہ میرے کورٹ میں ہوتے ہیں. تو جو جس دن میں کورٹس میں ہوتا ہوں میں بالکل میں فون بھی دیکھ نہیں سکتا, یعنی کہ آپ نے دیکھنا کس نے فون کیا, آپ دیکھ ہی نہیں سکتے, آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے, آپ کا فوکس کہیں اور ہوتا ہے. باقی جو 1-2 دن ہوتے ہیں, 2.5 دن ہوتے ہیں, وہ آپ کو آفس میں ہوتے ہیں, تو میرا پورا دن جو ہوتے ہیں وہ لوگوں کو فون کالز اٹینڈ کرنے میں. لوگ کہتے ہیں جی کہ وہ ملتے نہیں ظاہر, لیکن آپ کی مصروفیت کا لوگوں کو اندازہ نہیں ہے کہ آپ ظاہر آپ کی فیملی بھی ہے, آپ کی سوشل لائف بھی ہے, آپ پولیٹیکل لائف بھی ہے, بہت سی جگہوں پہ ظاہر بزی ہیں, تو وقت تو آپ کے پاس وہی 24 گھنٹے ہی ہیں. لیکن میں آپ کو یہ کہہ دوں, کافی لوگ سنیں گے آپ کا ویڈیو, کہ آپ یقین کر لیں, آپ ایوریج نکال لیں دن کی کم از کم 3 گھنٹے, منیمم 3 آورس, یہ میں منیمم کہہ رہا ہوں, ایوریج جو میں لوگوں کو فری آف کاسٹ مفت مشورے جو ہیں اپنے, وہ دیسی لوگ ہیں اسپرچو, آپ کو پتہ ہے وہ آپ کے کہنے سے وہ آپ کے کہنے سے پہلے کہیں گے کہ ہمیں
इनवाइस भेज दें। जी। लेकिन मैं आप देसी लोग, अपने देसी लोग स्पेशली पाकिस्तानी, मिनिमम 3 आवर्स एवरेज जो मैं फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो आप लोगों को एडवाइस करता हूँ, वो फ़ोन पे हो या मिल के हो, तो मेरी कोशिश होती है कि उनको जितना भी मैं फ्री कर सकूँ करता हूँ। तो ये मेरे अगर आपके दिन के 8 घंटे हैं तो 8 में से 3 जो है वो एवरेज। मुझे तो जो लोग भी पूछते हैं, पहले तो मैं ज़ाहिर आपका रिकमेंड करता हूँ, लेकिन मैं साथ उनको ये भी कहता हूँ कि वो ईमेल करके आपके साथ वक्त तय करें, कम से कम 8 घंटे का, वो यहाँ पे आएँ, बैठ के बात कर सकते हैं, ताकि उसमें यह कि एक संजीदगी होगी। फिर ज़ाहिर है कि उसमें आप भी उनको जो है वो पूरी यकसुई से जो है वो मशवरा दे सकेंगे। फ़ोन पे ज़ाहिर है उतना लंबी बात हो नहीं सकती, और आपको जो ईमेल्स आती हैं आप डेफिनेटली रिस्पॉन्ड करते हैं, आपका इदारा जो हो जाता है। अगर मैं ना हूँ तो मेरे कोलीग्स हैं, यानी कि मेरे 11 वर्कर्स हैं जी तो फर्म में, तो मैं नहीं तो मैं किसी और को रेफ़र कर देता हूँ। बेशक अगर आप कोई पाकिस्तानी या इंडियन कोई देसी बंदा भी फ़ोन कर रहा है या मेल कर रहा है, तो मैं अगर देख रहा हूँ मेल आई है तो खुद अगर मैं नहीं कर सकता उन दिनों में, तो मैं किसी और को रेफ़र कर देता हूँ, तो वो उनको हेल्प भी करते हैं, सपोर्ट भी करते हैं। तो ज़रूरी नहीं कि बंदे ने मुझे से बात करनी है, कोई और भी कर सकता है। अच्छा चलिए, ये तो हमने बहुत सी प्रोफेशनल बातें भी की, बाकी भी अगर इसके अलावा अगर आप कोई बात करना चाहें, जो आप चाहेंगे जो देखने वाले हैं वो आपकी बात सुनना चाहें, कोई मैसेज देना चाहें, या आपके जो इस इंटरव्यू में बात नहीं हो सकी लेकिन आप चाहते हैं कि ये बात भी होनी चाहिए थी, तो उस बारे में कुछ? नहीं, आई थिंक जो मेरा पैशन जो है ना, वो आई थिंक वो नेक्स्ट जनरेशन है। जो हमारे बच्चे जहाँ पे नए आ रहे हैं या जहाँ पे पैदा हुए बड़े हुए, तो उसमें आई थिंक एक कम्युनिटी को एक अच्छा रोल प्ले करके अपने बच्चों को एक अच्छे मुकाम तक पहुँचाना, ये ज़िम्मेदारी है। और मैं भी इसमें अपना जो है काफ़ी टाइम स्पेंड करता हूँ। वैसे यहाँ पे भी फैमिलीज़ को, बच्चे, जैसे मैं पहले बताया ना कि बच्चे आते हैं, उनको मैं आधा घंटा दिन दूँ पूरा, तो ये कम्युनिटी को एक ज़िम्मेदारी लेकर अपने बच्चों को एक अच्छे मुकाम तक पहुँचाना ये बहुत ज़रूरी है। आने वाले 5, 10, 15 सालों में यहाँ पे हमारे अपनी कम्युनिटी के कम से कम 100-150 वकील हों। इसके साथ ही जो लोग यूरोप से स्पेशली जो यहाँ पे आते हैं, इटली, यूनान से, उनके लिए आसानी होती है, फ़ौरन वो काम जॉब मार्केट में आ जाते हैं, लेकिन उसकी वजह से ज़ाहिर वो स्वीडिश लैंग्वेज नहीं उतनी सीख पाते और वो मुआशरे को, चीज़ों को नहीं समझते। तो आप क्या एडवाइस करेंगे जो लोग यहाँ पे सेटल हो रहे हैं, आ रहे हैं, उनको इन चीज़ों का किस तरह से ख्याल रखना चाहिए? आई थिंक उनको भी जितनी जल्दी हो सिस्टम का हिस्सा बनना, इस मुल्क में इंटीग्रेट करना, यहाँ की लैंग्वेज सीखना, यहाँ के सिस्टम को समझना, और अपने बच्चों को किस तरीके से उनको मोटिवेट करना कि वो इस सिस्टम को समझें, लैंग्वेज को समझें, वो एजुकेशन लें, यानी कि पढ़ें, यूनिवर्सिटियाँ जाएं, सब कुछ तो फ्री है यहाँ पे, यानी कि यूनिवर्सिटियाँ, कॉम बुक्स A to Z सब फ्री है। तो ये कोशिश हो कि बच्चे पढ़ें, काम बेशक वो बाद में कर लें। हाँ, और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे ख्याल स्वीडन में जो हमारी कम्युनिटी के बच्चे हैं वो तकरीबन हर घर में कोई ना कोई बच्चा जो है वो, बल्कि सब बच्चे जो है वो यूनिवर्सिटीज़ तक जाते हैं, और आला तालीम ज़रूर लेनी चाहिए क्योंकि हमारा मुस्तकबिल वही है। और दूसरा ये है कि इंटीग्रेट करें, हमारी जो अगली जनरेशन है वो स्वीडन को अपना मुल्क समझ के ही रहेगी। हम यहाँ पे कोई आर्जी वक्त के लिए तो नहीं आए, हम परमानेंट हैं। और बल्कि मैं तो ये कहता हूँ कि लोग कहते हैं दियारे गैर है, मैंने कहा दियारे गैर नहीं है, ये वतन सानी है, ये सेकंड होमलैंड है। असल में ये फर्स्ट है जी। असल में ये मैं आपकी बात काट थी, ये हमारे लिए फर्स्ट है ना। मेरे भी पाकिस्तान से प्यार मोहब्बत इश्क है, वो भी हमारा मुल्क है। हाँ। लेकिन हम कितना पाकिस्तान में जाते हैं, कितना टाइम स्पेंड करते हैं, रिश्तेदार हैं हमारा, लेकिन असल में मेन हमने दफनाना भी यहीं जाना है। देखिए जी, यहाँ पे अगर बजट कुछ चीज़ें महंगी होती हैं, सस्ती होती हैं, कोई डायरेक्टली हम उससे इफेक्ट होते हैं। yes. पाकिस्तान में जो कुछ हो रहा है वो तो हम सिर्फ ज़ाहिर मीडिया की वजह से हमें देखते हैं, और इसीलिए मेरी अपनी इंटेंशन तो यही होती है कि हम यहाँ की जो पॉलिटिकल पार्टीज हो जाए या यहाँ का सिस्टम हो जाए उसमें इंटीग्रेट करें। बहुत शुक्रिया जी, शुक्रिया आपका। तकरीबन तमाम मौज़ूआत पे बड़े अच्छे अंदाज से जो है वो बात की है, और मुझे उम्मीद है कि लोगों को बहुत पसंद होगी। आप अपनी राय का ज़रूर इजहार करें, और अगर आपको शफकत खटाना साहब से किसी किस्म का भी मशवरा लेना है तो ये इनकी वेबसाइट है, और ये ईमेल आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, आप इनको ईमेल कर सकते हैं, अपना वक्त तय करके इनके पास आ सकते हैं। यकीनन आप जो है वो इनके मशवरे से और इनकी जो एडवाइस है वो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगी। तो आपका बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह आइंदा किसी और मौके पे किसी और शख्सियत से इसी किस्म का इंटरव्यू होगा, और मुझे उम्मीद है कि इस सिलसिले को जो है वो आप पसंद करेंगे। तो आइंदा इंशाल्लाह किसी और शख्सियत से आपकी मुलाकात करवाएंगे। आपका बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा और मुझे दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।